بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنے ماشاءاللہ ریگولر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی چمک دمک کو نظر نہ لگے، نظر اتارنی چاہیے. ویسے آپ کی نہ لگ جائے. نہیں، میری نظر میں تو آپ کے لیے ہمیشہ دعاگو نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ چمکتے دمکتے رہیں. لیکن میں ایک عجیب و غریب آج بات سنی. جی سر. اور آپ اکانومی کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. میں ستائش بامی کا قائل نہیں ہوں. میں اچھا نہیں، میں سچ بول رہا ہوں. آپ اس کو ستائش سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے. جی سر. کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہماری ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، قومی مفادات کی مشترکہ مفادات کی اس میں وزیر خارجہ کو ڈال دیا اور وزیر خزانہ نکال دیا، جن کو ہونا چاہیے تھا ان کو انہوں نے باہر کا رستہ دکھا دیا ہے. تو یہ کیا میرا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا کوئی سیاست ہے یا اس میں کوئی؟ دیکھیں، میں ایک بات کر کے آپ کی طرف پھینک دوں گا. ڈار صاحب ان اور اورنگزیب صاحب آؤٹ. سیدھی بات. سیدھی طرح ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیتے. بھلا اس میں مجبوری تھی، نہیں بن سکتا تھا. اب وہ وزیر خارجہ ہیں، بڑی قابل شخصیت ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک فورم پہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیوں اپنی گردن اس میں گھسانا چاہ رہے ہیں؟ یا وزیر اعظم ان کو زبردستی شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن میں بھی وہی ہیں. لیکن کیوں ان کو؟ کیا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا یہ سیاسی کوئی جو گرفت کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک نان پولیٹیکل ہیں وزیر خزانہ، تو وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے NFC بھی ڈسکس ہونا ہے اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں، مجھے تو میں تو ایک بات کرتا ہوں، ہے تو یہ عجیب و غریب بات. آپ دیکھیں نا، خاص کر مصطفیٰ ایمپیکس جو ورڈکٹ ہے، اس کے بعد جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جاتی ہیں کیبنٹ کے پاس، کیونکہ کیبنٹ ہی گورنمنٹ ہے. پرائم منسٹر اپنے یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں کر سکتے. تو یہ جو کمیٹیز ہے، ان کی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی تو کیبنٹ کے پاس جانی ہے. تو اگر ڈار صاحب کی موجودگی بڑی ضروری ہے تو کیبنٹ کا تو حصہ ہوں گے. مجھے کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. اور دوسرا، فائنانس منسٹر کو کٹ ٹو اٹ سائز کرنا ہے. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے ان حالات میں. آپ کے مناسب کا بھائی جان کیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک پیشگوئی کر دیتا ہوں پھر آج. بتائیں. کہ یہ پہلے ان کو نکالا گیا ECC کی چیئرمین شپ سے، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ کو، ایک نان پولیٹیکل شخصیت ہیں، شاید اسی لیے لائے گئے تھے. پھر اب ساتھ ساتھ پاور ہنگری جو ہماری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول کریں چیزیں ساری، چونکہ وہاں پہ اسکیمز اپروو ہونی ہے، وہاں پہ سب کچھ اپروو ہونا ہے. تو انہوں نے کہا جی اپنا بندہ بٹھاؤ. یہی اب ہمیں کونسل میں نظر آ رہا ہے CCI میں کہ اپنا بندے بٹھائیں بھائی، یہ کیا کریں گے وہاں پہ. تو یہ جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی شخصیت، میری تو ایک ملاقات ہوئی ہے ابھی، لیکن میں ان کو بڑا کانفیڈنٹ پایا ہے اور بڑا ریزنیبل پایا ہے. اور میں فورس ہی کر رہا ہوں، یہ میرا فیئر ہے. آئی مے بی رانگ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں رانگ نہیں ہوں گا کہ جس طرح کی وہ شخصیت ہیں، اگر اس طریقے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ ہو سکتا ہے مستعفی ہو جائیں، معذرت کر لیں یہ کام کرنے سے. نہیں، یہ تو دیکھیں، میں وزیر خزانہ مستعفی ہونے کے امکانات روشن تو نہیں ہو رہے لیکن بننا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پھر ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور ان کو بھی جو SIFC والے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے سسٹم نہیں چلتے. نہیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجھے تو ایک بات ہے، فائنانس منسٹر پہ کوئی بھی شخصیت بیٹھی ہو، چاہے اورنگزیب صاحب ہوں، ڈار صاحب ہوں، چاہے ڈار صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ پاورفل نہیں ہوگا نا، وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. آپ نے IMF کا پروگرام لینا ہے 3 سال کا بھائی جی، اور 3 سال کا پروگرام اونرشپ کے بغیر نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. یہ سب کو پتہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز آپ نے IMF کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کوارٹرلی. اگر فائنانس منسٹر اتنا یعنی بے بس ہو، اتنا ٹوتھ لیس ہو، وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اور آپ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میری بھی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے ان سے، اور میں نے جتنا ان کو جانا اور پہچانا ہے وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. جی، کلیئرٹی. مجھے نہیں پتا پرفارم کیا کریں گے. کلیئرٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، پرفارمنس بھی نظر آ جائے گی. ابھی بڑا پری میچور ہے، لیکن جس طریقے سے ان کے آگے یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کی آغاز ہو گیا ایک طرح سے. یہ لکھ لیں میری بات. چیزیں اسی طرح موو کریں گی. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے فائنانس منسٹر رکھنا ہے کسی کو تو اسٹرینتھ کے ساتھ رکھیں. پورا فائنانس منسٹر رکھیں یار. آپ ہاف بیکڈ، ہاف ہارٹڈ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کرائسس میں ہم نے. اچھا، دوسری طرف مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پرائم منسٹر روزانہ جہاں بھی تقریر کرتے ہیں، آج بھی TV پہ لگ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اکانومی پہ میری توجہ ہے.
کام اس کے الٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے ہی اورنگزیب صاحب کو رکھا, خود ہی پورٹ فولیو رکھ لیتے پھر وزارت خزانہ کا بھی. یس بالکل رکھ لیتے. کیونکہ اس طرح سے ہے اصل میں. تو مجھے دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس میں سیاست ہے, اس میں سیاسی ہولڈ رکھنا ہے. پی ایم ایل این نے اپنا, آپ دیکھیں نا وزیر دفاع کو اس میں شامل کیا گیا, خواجہ آصف پی ایم ایل این کے بڑے سینئر آدمی ہیں. اس کے علاوہ کے پی سے امیر مقام کو شامل کیا گیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. سی سی آئی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جی سی سی آئی جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. جی ہاں, اور کانسٹیٹیوشنل فورم ان دا آفٹر میتھ آف 18th امینڈمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز اور صوبوں کے درمیان بڑے ہی کروشل اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے چیزیں تھیں جو ڈیوالو ہونی تھیں صوبوں کے پاس, ہم نے وہ منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رکھی ہوئی ہیں. ڈپلیکیشن آف منسٹریز ہے. ہاں جی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا این ایف سی کی بات, جی ہاں, وہ اس میں آنی ہے. اس میں تو نہیں اس میں نہیں, سی سی آئی میں نہیں آنی ہے. لیکن اس میں چونکہ سی سی آئی میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور ان کے فائنانس منسٹر اور یہ لوگ بھی اس کے حصہ ہوتے ہیں. تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایسے فورم میں جہاں پہ کچھ فزیکل چیزیں, مالیاتی چیزیں تیاری ہو رہی ہوں گی, وہاں پہ فائنانس منسٹر نہیں ہوگا. ایک عجیب و غریب ہے. میرا خیال ہے ویسے جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کا ماشاءاللہ ایک سیاسی کیریئر ہے, ایک معتبر شخصیت ہے وہ پی ایم ایل این کی, ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہہ دیں کہ یار میں تو ویسے بھی اکنامک ڈپلومیسی انہوں نے کرنی ہے تو وہ معذرت کر. آپ جو وی لاگ میں جس طرح کی چیزیں ٹریگر کرتے ہیں نا, آپ نے میرے دوستوں سے مجھے ناراض کروانا ہے. ڈار صاحب سواری پیدا, آپ کو پتہ ہے 2013 سے 16 تک وہ کتنی کمیٹیوں کے چیئرمین تھے؟ کتنی مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں تو 32 سے زیادہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے. اچھا ماشاءاللہ. لیکن میں تو ابھی چونکہ اکنامک ڈپلومیسی کا ٹائم ہے, اب پاکستان ایک کرائسس میں ہے, تو میں تو شاید اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ شاید کہیں کہ میں بہت زیادہ ادھر مصروف ہوں گا, تو میاں صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. ڈاکٹر آپ نہ سمجھیں ایسے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور مجھے ٹریگر کر رہے ہیں. نہیں میں بولا بادشاہ ہوں, بولے بادشاہ ہیں آپ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن امید ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں اب اس کو بھی ریورس گیئر نہ لگ جائے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ پرائم منسٹر کام کرنے سے پہلے سوچ کیوں نہیں رہے؟ مجھے ایک بات میں اپنی اسیسمنٹ بتاؤں, میں نے حالانکہ پہلے آپ کو کہا تھا 3 سے یاد آ جاتے ہیں مجھے. نہیں 3 مہینے 4 مہینے سے لے کے سوچتے تھے 6 مہینے تک, جہاں سے آرڈر آنا ہے تو آپ نے کر دینا. 3 سے 6 مہینے تک کرٹیسزم نہیں کرنا. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اس کو ریورس کرتے ہیں. دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. جو آپ ڈیسیژن بھی کیا لیتے ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جہاں پہ وزیر خزانہ کی ضرورت ہے آپ اس کو نکال رہے ہیں. خیر جاتے جاتے میں یہ اچھا یہ مجھے بتائیں, اسی سی میں واپس کیوں لیا ہے؟ کوئی دباؤ ہوگا پھر, یہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا, بڑی بیک لائش ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے بات بھی کی ہے کہ اگر آپ مجھے ٹروتھ لیس رکھیں گے تو پھر میں کیا کروں گا, تو میں یہ پرفارم شاید نہیں کر سکتا. میرے خیال انہوں نے پھر وہ بدلا لے لیا, انہوں نے کہا چلو اسی میں آگے ادھروں نکل جاؤ. یہ پولیٹیشینس کی وہ ہے نا. تو اورنگزیب صاحب پلیز آپ خیال رکھیے گا, آپ بھی بڑی زبردست شخصیت ہیں, کہ یہ آپ کے ساتھ کہیں ہاتھ نہ ہو جائے. کس کے ساتھ؟ اورنگزیب, محمد اورنگزیب آپ کے دولہا, فائنانس منسٹر. ہاں جی, انہیں کہہ رہا ہوں, تو ہاتھ ہی نہ ہو جائے نا. اس طریقے سے کیسے وہ کام کریں گے؟ یہ پتہ چکر کے ایک ایشو ہے نا, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو سکتا ہے کروا لیا جائے, اور ان کو کہا جائے السلام علیکم. چلیں یہ تو خیر وہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں استقامت کی, اسٹیبلٹی کی. یہ ہر جگہ پہ اس طریقے سے آنی چاہیے جس کی ایک سینس ہو, ریشنلٹی ہو. جاتے جاتے میں عرض کر دوں آپ کی, ہم نے 2 دن چائنا پہ بات کی, یہ جو 10 پہ حملہ ہوا, تو ایک تحقیقاتی ٹیم جامعہ قسم کی آ گئی ہے چین کے ایمبیسی میں, اور ہمارے موثر نقلی جا کے ان کو مل بھی چکے ہیں, اور وہ جو پشاور میں انہوں نے کچھ دورہ کیا اور تحقیقات ہوئی ہیں تھوڑی بہت, وہ بھی ان کو بریف کر دی ہیں. ایک میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب. وہ ٹریبیوٹ یہ ہے کہ کل آپ نے وہ یہ سٹوری بریک کی کہ انہوں نے ہالٹ کر دی ہے پروجیکٹس. ہاں تقریباً کچھ انگریزی اخبارات میں چھپی بھی ہے ویسے, آپ نے لیکن پہلے بریک کر دی تھی حضور. بالکل. جاتے جاتے مجھے پھر رانا مشہود یاد آ گئے ہیں, ہم نے ان کا ذکر کیا تھا, وہ آج کوآرڈینیٹر بھی بن گئے ہیں پرائم منسٹر کے. جناب کس چیز کے بنے ہیں؟ یہ یوتھ افیئرس کے بنے ہیں. ہم نے انڈیکیشن کی تھی کہ وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. اچھا, تو یہ یعنی پنجاب سے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک اور ہیں ڈاکٹر مختار ہیں ایم این اے, ان کو انہوں نے نیشنل کوآرڈینیٹر بنایا ہیلتھ کے لیے. تو ہیلتھ افیئرس دیکھیں, چونکہ ہیلتھ کی وزارت موصوف جو شیل وزیر اعظم کے پاس, یعنی الفاظ کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں,
اور جو بھی اس طرح کے اچھے اپڈیٹس ہوں گے. آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں زیادہ بولوں گا؟ نہیں, آپ کو روزہ لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے. روزہ لگ رہا ہے. تو آپ بول لیں, 1 منٹ اور بول. نہیں, میں تو اجازت چاہوں گا جی. اصل میں آپ کا خطرہ ٹھیک تھا ویسے, لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش. لیکن ڈار صاحب کے متعلق نا بات کیجیے گا, اچھی شخصیت ہے. نہیں, میں تو دیکھیں یہ میں نہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کا یہاں پہ جو CCI میں ہونا ایک کوشچنیبل بات ہے. آپ پھر وہی بات کرتے ہیں, اس پہ بات ہوگی. چلے ٹھیک ہے, خیر چلیں. چلے. اورنگزیب صاحب کا اور ان کا میچ جو ہے, میرا خیال ہے یہ کچھ عرصہ جاری رہے گا. ہاں, پتہ نہیں یہ میچ ہوگا کہ مس میچ ہوگا, آپ دیکھتے ہیں اس چیز. چلیں دیکھتے ہیں جی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کو شیئر کیجیے اور پلیز کمنٹس کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.